مجيد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن تسعوهم بأموالكم ولكن تسعوهم بأخلاقكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحاببتم أفشوا السلام بينكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم وقال المسلم كجسد واحد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. May praise be to Allah and cherisher the sustainer of the worlds, and may the blessings and peace be upon the master of prophets, on all of his companions. All praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen. Mankind, jinn and all that exist, you honor only the ruling judge. The day of recompense, it means the day of resurrection. You only we worship, you only we ask for help, each and everything. Guide us to the right path, to the straight way. Isa वासमिदां सर्वयतिकां जगत्यां जगतः ईसाया समिदां सर्वयतिकां जगत्यां जगतः ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिशि दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् अहमिद्दी पृष्ठुति मेघामृतस्य जगरं वहं सूर्यैवाजानि वैदाहमेत पुरुषि महानिमादित्यो वरुण तपस् परस्तातयन्याय तस्मात् शास्त्रं परमानन्ति कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तु महर्षि उष्टरायस्य परवाहिजो वधूमन्तु दिविर्दश वर्षमहारथस्य जविजहीर्ति देव इष्माना उपसु पुरुष यतस्मिन्नतरे मलेच आचार्यन् समन्विता महामद इत्कियात् शिष्यो साक् समन्विता एतस्मिन्नतरे मलेच आचार्यन् लिंकचिदी शिखाहिना शिमश्शरोधारी सदूषका उच्चलापी सर्वभक्षी भविष्यति जनोमं विना कौलं च पश्वस्तेषां भक्षयामतामं मुस्लिनेव संस्कारा कोशेरि भविष्यति तस्मान् मुस्लिमन्तो हि जातु धर्म दूषका इति पश्चात् धर्मुच्च भविष्यति मया कुरुता। यहाँ ना पक्ष बातें कुछ राखो वैद पुराण संत मत भाको तबलक जो सुंदरम चाहे कोई बिना मोहम्मद पार न कोई। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हजरात,
بہت دیر ہو چکی ہے اور بہت سے لوگ جو جلسہ دیکھنے کے لیے آئے تھے وہ جلسہ دیکھ کر چلے گئے۔ اب جو مجمع یہاں پر بیٹھا ہے وہ جلسہ سننے کے لیے بھی ہے اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے یہاں پر سب لوگ بیٹھے ہیں۔ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے گزارش کرنے کی کوشش کروں گا کہ سامنے کچھ لوگ کھڑے ہیں، وہ بھی اگر بیٹھ جائیں آ کر تو بات سنانے میں بھی اور سننے میں بھی مزہ آئے گا، اور پھر یہ مجمع پروقار اور ادب کے ساتھ دکھنے میں نظر آئے گا۔ جتنی دیر آپ بیٹھنا چاہیں اتنی دیر آپ جلسے کو بیٹھ کر سنیں، کھڑے ہو کر ذرا بے ادبی ہوتی۔ اسلام دنیا کے اندر اسی لیے پہچانا جاتا ہے کہ اس کا ہر کام منظم طریقے پر ہے۔ بھاگ دوڑ اور لوٹ مار، لوٹ کھسوٹ، بے ترتیبی، بد نظمی اس دھرم کے اندر نہیں۔ آپ کسی بھی معاملے کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، چاہے شادی کا معاملہ ہو، چاہے گاؤں سماج کے اندر کوئی دوسرا اور مسئلہ ہو، ہر فعل کے اندر، ہر پہلو کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک طریقہ بتایا، اور ہر طریقے کے اندر ایک وقار اور ایک ادب اور ایک نظام اور ایک خوبصورتی نظر آتی۔ اسی لیے صحابہ کرام جب بھی کسی دینی مجلس میں بیٹھتے تھے اس انداز میں بیٹھتے تھے کہ اگر ان کے اوپر کوئی چادر پھیلا دی جائے تو اس چادر کے اندر اونچ نیچ جھول نہیں رہتا تھا، یعنی ایسے مل کر بیٹھتے تھے قرآن کی بات سننے کے لیے، اللہ کے نبی کے حدیث سماعت فرمانے کے لیے، ادب کے ساتھ وضو بنا کر پاک اور پوتر ہو کر بیٹھ کر اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو غور سے سنتے تھے۔ انہوں نے عمل کر کے بتایا، ہر پہلو میں آپ نماز پڑھنے جائیے تو وہاں پر بھی ایک ترتیب آپ کو نظر آئے گی، آپ جلسے میں جائیں گے تو وہاں پر بھی جلسے کا ایک نظام ہے، ایک ترتیب ہے۔ عیدگاہ کی نماز آپ دیکھیے تو وہاں پر بھی چھوٹے بڑوں کی ایک ترتیب لگائی جاتی ہے، اور یہ کسی اور مذہب میں نہیں، یہ صرف اسلام کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتب زندگی دے کر اس دھرتی سے آپ گئے۔ اور محمد کون ہے؟ شاید ہم کو اور آپ کو پوری جانکاری نہ ہو۔ محمد وہ ہے جتنا حق کلمہ پڑھنے والوں کا محمد پر ہے، اتنا ہی حق ایشیا مہادیپ کے ہندوؤں کا بھی، بلکہ یورپ کے اندر بسنے والے جوڈائزم کو بھی، کرسچن کا بھی اتنا ہی بڑا ادھیکار اور اتنا ہی بڑا آپ علیہ السلام کو نبی بنا کر دنیا کے انسانوں کے لیے خاتم النبیین بنا کر بھیجا تھا کہ جتنا مسلمانوں کا ادھیکار ان پر ہے۔ اگر مسلمان آج یہ کہے کہ محمد صرف ہمارے نبی ہیں، قرآن صرف ہمارا ہے، ہمارے لیے ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ محمد صرف مسلمانوں کے لیے رہبر بنا کر، نبی اور رسول بنا کر
نہیں بھیجے گئے تھے۔ قرآن کو صرف علماء کے لیے یا صرف کلمہ پڑھنے والوں کے لیے خاص نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اللہ نے اس برہمانڈ میں جتنے بھی لوگ بستے سب کے لیے قرآن کو رحمت بنا کر، مشعل راہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے، اگر کوئی دشمنان اسلام میں سے سر اٹھا کر کہتا ہے ارے یہ قرآن، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا نبی، یہ مسلمانوں کا قرآن، تو اس کی جہالت ہے، ان کا گوار پن ہے جو وہ یہ کہہ رہا ہے۔ ورنہ آپ قرآن کو اٹھا کر دیکھیے، قرآن نے صاف لفظوں میں کہہ دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ قرآن ہدایت ہے عبداللہ سالم کے لیے بھی، یہ قرآن ہدایت ہے گنیش جی کے لیے بھی، یہ قرآن ہدایت ہے جوزف کے لیے بھی، کرسچن کے لیے بھی، یہ قرآن ہدایت ہے گوتم بدھ سدھارتھ کے لیے بھی، یہ قرآن ہدایت ہے عبد الرحیم کے لیے بھی، یہ قرآن ہدایت ہے مہاویر جین سوامی کے لیے بھی، یہ قرآن ہدایت ہے کسی مسلم لیڈر کے لیے، تو یہ قرآن ہدایت ہے آج کے دور کے لال کرشن اڈوانی کے لیے بھی، یہ قرآن پیغام ہے پروین توگڑیا کے لیے بھی، یہ قرآن ہدایت ہے موہن بھاگوت کے لیے بھی، اور یہ قرآن پیغام ہے ڈاکٹر سبمت پاترا کے لیے بھی، اور یہ قرآن ہدایت ہے موجودہ وقت کے پی ایم کے لیے بھی اور ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی۔ یہ قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور مشعل راہ اپنے اندر امن اور شانتی کے پیغام کو لے کر کے آیا۔ اگر آپ کہیں گے کیسے مولانا، میں ثابت کر کے دکھا سکتا ہوں، اللہ کے نبی آخری نبی، اس میں کوئی شک نہیں، ہمارا اتفاق ہے اس بات پر کہ محمد آخری نبی۔ آپ 22ویں پارے کو اٹھا کر دیکھیے، دوسرے صفحے کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اے دنیا کے لوگوں، محمد اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آخری نبی بھی۔ اگر ہندو بھائیوں سے پوچھئے کہ تمہارا انتم مہرشی کہاں، ہم خاتم النبیین بولتے ہیں، وہ لوگ انتم مہرشی بولتے ہیں، وہ لوگ انتم اوتار بولتے ہیں۔ ہم لوگ جیسے نبی کو، محمد کو آخری گرو اور نبی مانتے ہیں، کانسیپٹ رکھتے ہیں، اعتقاد اور وشواس رکھتے ہیں، ہندو دھرم کے اندر بھی آخری نبی کا ذکر ہے، انتم اوتار کا اپدیش موجود۔ ہمارا قرآن نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے، وہ کسی ایک لڑکے کا باپ نہیں ہے، وہ کسی آدمی کا باپ نہیں، بلکہ نبی ہیں، وہ بھی آخری نبی۔ 1,24,000 انبیاء کرام میں سے سلسلہ نبوت کو بند کرنے والے محمد الرسول اللہ۔ ہندو بھائیوں کے گرنتھوں کو اٹھاؤ گے، اگر کوئی کہتا ہے کہ محمد آخری نبی ہیں مسلمانوں کے لیے، تو ان کو آپ سنسکرت زبان کے اندر ویدوں کو اٹھا کر دکھا سکتے ہیں کہ ہمارے محمد آخری نبی ہیں، لیکن یہی محمد تمہارے بھی انتم اوتار ہیں۔ اگر تمہیں وشواس نہیں ہوتا ہے تو اٹھاؤ، یہ یجروید کے اندر کہا گیا یگم پرچھام یوم ستدتوتو نبوستی کوریتم پورویم گتم کستد بھارتی۔ اس دھرتی کے اندر آخری بھکتی کا طریقہ بتانے والا، یگم یگ کرنے والا، پرچھام یوم ستدتوتو نبوستی کوریتم پورویم گتم کستد بھارتی۔ دنیا کے انسانوں کو مارگ درشن کرانے والا،
ستیہ مارگ کا درشن کرانے والا and to show the right path in the straight way, سیدھا راستہ بتانے والا اگر کوئی ہے تو وہ محمد ہے. قرآن میں بھی ذکر ہے اور قرآن کے ساتھ ساتھ ایشیا مہادیپ اس بر صغیر کی سب سے بڑی جماعت سناتن دھرم اس وقت ملک ہندوستان کا نہیں بلکہ ایشیا کے اندر پرٹیکولر مسلم لوگوں کے دشمن اور ان کے اینٹی مانے جانے والے کچھ لوگ، ان کے گرنتھوں کے اندر بھی یہ بات کہی گئی کہ تم لوگ محمد کے ماننے والوں کو ستانا مت، کہ یہ محمد کو ماننے والے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جس محمد سے تم عداوت کرتے ہو اسی محمد کو انتم اوتار تمہاری گرنتھ کے اندر کہا گیا. اور صاف لفظوں میں کہا جیسے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. خاتم النبیین صاف لفظوں میں قرآن میں ہے، سنسکرت زبان کے اندر ویدات کے اندر بھی صاف لفظوں میں کہا گیا اسم اللام اللے مترا ورونا دیبیانی دھتا اللے ورونو مترستیجس کامیا ہوتار مندرو مہا سریندرو اللو جیسٹے شرشٹم پرنم برہمانم اللہ رسول what is different؟ اللہ رسول محمد رکا برس مقرب رکا برس اللہ علامہ اللہ رسول محمد اللہ رسول محمد. there is quite different not there is a deep relationship between this mantra and between the Quran Kareem ayah. ابا احد من رجالکم اس آیت میں اور وید کے اس منتر کے اندر بہت زیادہ فرق نہیں. اس کے اندر کہا گیا اللہ رسول محمد، اس کے اندر کہا گیا اللہ رسول محمد، محمد اللہ کے رسول. کوئی مائے کلال نہیں جھٹلا سکتا کہ نہیں محمد صرف مسلمانوں کے نبی تھے. مسلمانوں کے نبی نہیں، تمہارے بھی نبی تھے، تمہارے بھی اوتار تھے. وہ اوتار جو اس زمانے میں تم نے لوگوں کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے. اس دھرتی میں اس کلیگ میں 5000 سال سے خون کی جو ہولیاں تم لوگ کھیل رہے ہو، اس بر صغیر کے کلمہ پڑھنے والوں کے خون کو پانی سے بھی زیادہ تم نے جو سستا کیا کہ نہیں یہ محمد کو ماننے والے قرآن پر اعتراض کرنے سے پہلے، محمد کی ذات اقدس پر اعتراض کرنے سے پہلے اپنے انتم اوتار کو دیکھ لیتے، اپنے انتم مہرشی کو دیکھ لیتے. ہم محمد کو مانتے ہیں، اسی محمد کا ذکر ویدوں کے اندر موجود ہے. ہم محمد کی تعریف کرتے ہیں، ہم محمد کی غلامی کرتے ہیں، چونکہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے کہ لوگو اگر تم میرا محبوب بننا چاہتے ہو، if you want to be great person in the sight of myself، میرے نزدیک متر بننا چاہتے ہو تو you have to follow the method of the last prophet. ان کنتم تحبون اللہ، اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو. آج نام لیتے ہیں صرف ہم لوگ محمد کا، نام زبانی کیا، میرا نام عبد الرحمن ہے، میرا نام عبد الرحیم ہے. زندگی کے اندر اٹھا کر دیکھ لو، عمل کے اندر بالکل کھوکھلے ہیں یہ مسلمان. اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے عاشق ہیں، لیکن جب عملی بات آتی ہے تو ہماری زندگی کے اندر نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم پیر مغاں ہیں، نماز ہماری زندگی میں نہیں، اور اپنے آپ کو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. جھوٹا ہے یہ دعویٰ، جھوٹا. اگر آپ مسلمان ہیں تو مستقل طور پر پابندی کے ساتھ آپ نماز پڑھو گے. اگر آپ مسلمان ہیں، if you want to be a completely Muslim تو you have to offer salah 5 times a day. 5 وقت کی نماز آپ کو پڑھنی پڑے گی. بنا نماز کے کوئی نبی نہیں بن سکتا، بنا نماز کے کوئی اللہ کا ولی ولایت کے مقام کو نہیں جا سکتا،
بنا نماز کے کوئی بھی پیغمبر کو نہیں پہنچ سکتا، بنا نماز کے کوئی بھی پیر نہیں بن سکتا۔ آج ہم مسلمان تو اپنے دعوے میں کھوکھلے کہ وی آر اے مسلم، اپنی زندگی کے اندر دیکھو تو چائے کی دکان پہ بیٹھیں گے، دوسرے کی برائی شروع کر دیتے، ایک دوسرے کی چغل خوری شروع کر دیتے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا شروع کر دیتے۔ کیسا مسلمانوں کی یہ صفت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی کے اندر کوئی خامی ہے، کسی کے اندر کوئی برائی ہے، تو آپ اس کے اندر پردہ ڈالنے کی کوشش کیجئے، آپ اس کے اندر اس کو چھپانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے گناہ کو، آپ کے عیوب کے اوپر پردہ ڈالے گا، اس کو سچا مسلمان بولتے ہیں۔ آج اسلام کیوں بدنام ہے دنیا کے اندر؟ آج ہم نامی مسلمان، کامی مسلمان نہیں، نامی مسلمان، نماز پڑھتے تو ہیں لیکن جیسے ہی مسجد سے نکلے برائی شروع ہو جاتی۔ رب کہتا ہے کہ کسی کی برائی مت کرو، وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ اگر کسی کے اندر کوئی برائی ہے تو اللہ کے حوالے کر دو، ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر کوئی اچھائی ہو، تم کیوں برائی کر رہے ہو سکتا ہے کہ تمہارا مقام ان کا مقام اللہ کے نزدیک زیادہ ہو۔ میرے بھائیو، آج جو ہمیں اسلام کے نام پر مارا جاتا، آج جو ہماری مسجدیں توڑی جاتی، آج جو ہم مسلمانوں کے ٹوپی اور داڑھی پکڑ کر کہیں پر جے شری رام کا نعرہ اور کہیں پر بھارت ماتا کے جے اور کہیں پر وندے ماترم بولنے پر مجبور کیا جاتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم مسلمانوں نے اپنے اوپر اپنے گناہ کر کے ان ظالموں کو اپنے اوپر مسلط کر لیا۔ ورنہ پتہ ہے اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند رہو گے اس دھرتی پر۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ کا مطلب you are greatest, you are strong, you are powerful, you have powerful, you are the Khalifa of earth. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، زمین کے اوپر اللہ نے کہا کہ ٹوپی داڑھی والے بلند ہیں۔ وانتم الآلون، تم ہی سر بلند رہو گے آپ کے لیے، کلمہ پڑھنے والوں آپ کے لیے، ہمارے لیے، داڑھی والے کے لیے، ٹوپی والے کے لیے۔ لیکن آج پوری دنیا کے اندر جانوروں کے نام پر کون لٹتا ہے؟ یہ ٹوپی والا۔ موب لنچنگ کے نام پر کون مارا جاتا ہے؟ یہ جن کا نام عبد الرحیم ہے، جن کا نام محمد سلمان۔ ہندوستان کے اندر دنگا کے نام پر جن کو مارا جاتا ہے؟ کلمہ پڑھنے والوں کو۔ اور اللہ نے قرآن میں جن کے لیے کہا وہ ہمیشہ سے ذلیل ہوں گے، کن کو؟ یہودیوں کو، کرسچن کو۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، وہ ذلیل ہوں گے، وہ رسوا ہوں گے۔ یہ آیت ان یہودیوں کے لیے، یہ آیت ان کرسچنوں کے لیے۔ لیکن آج دیکھ لیجئے کرسچن عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، آج دیکھ لیجئے یہودی آن بان شان سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور جن کے لیے اللہ نے کہا کہ یہ سر بلند رہیں گے، آج یہی ذلیل ہو رہے ہیں، یہی رسوا ہو رہے ہیں، اور یہی ڈر کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کو جو جس ٹائپ کا مسلمان بننا تھا اس ٹائپ کے ہم مسلمان ہیں نہیں۔ ٹائپ کون سا ہے؟ آج ایک سوال ہمارے سامنے آیا، بلکہ ایک صاحب تھے سوال لے کر پہنچے، یہیں بہت دور نہیں، آپ کے تیمتھانی کے اندر، تیمتھانی میں تجمل بھائی صاحب ہمارے، وہیں پر ہم لوگ رکے تھے تو ایک سوال لکھ کر کے لائے، اور وہ سوال نہیں تھا، وہ قوم کو توڑنے والا ایک پروپیگنڈا تھا، کلمہ پڑھنے والوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کا ایک پروپیگنڈا تھا۔ کیا پروپیگنڈا تھا اس میں؟ کہ مولانا آپ بتائیے، اس میں جو سوال میں وہ سنا رہا ہوں، میں اس کو جائز ناجائز نہیں کہوں، میں سنا رہا ہوں کہ یہ قوم کیوں تباہ ہو۔ اس میں لکھا تھا میلاد کرنا جائز ہے کہ ناجائز، اور آگے لکھا تھا کہ محمد کو پیچھے کی خبر تھی کہ آگے کی خبر تھی کہ نہیں تھی۔ اس میں لکھا تھا
کہ قبر میں دینے کے بعد محمد کی زیارت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اس میں لکھا تھا کہ محمد پیدا ہونے سے پہلے نبی تھے کہ 40 سال کے بعد ان کو نبوت ملی. اس میں یہ لکھا تھا کہ محمد کو نبوت کب دی گئی، قرآن سے دلیل پیش کریں. اس میں یہ لکھا تھا. اسی طرح کے اور بھی سوالات تھے اس طرح کے. اب بتائیے اگر کوئی آدمی کوئی نان مسلم ہندو بنتا، ہندو if you any non Muslim برادران وطن and they want to convert and his religion into the Islam، کسی دھرم کو اگر وہ بدلنا چاہے اسلام سے تو کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ گواہی دینے کے بعد، عزم کر لینے کے بعد، اس کے اوپر سب سے پہلا فریضہ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ اقیم الصلاۃ، کہ نماز قائم کرے. یہ فریضہ اگر وہ نماز پڑھے گا تو ڈیفینیٹلی ہی ول سکسیس ان دس ورلڈ، وہ یہاں پر بھی کامیاب ہوگا اور انشاءاللہ اینڈ آفٹر ہیئر آلسو ہی ول سکسیڈ، وہ مرنے کے بعد بھی کامیاب ہوگا ڈیفینیٹلی. اس کے بعد دوسرے نمبر پر کیا کام آتا ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولے، زنا نہ کرے، شراب نہ پیے، شرک نہ کرے. یہ ساری چیزیں آتی ہیں. دولت دی ہے تو حج کرے، زکوٰۃ دے، آخرت پر مہاپرلے پر وشواس رکھے. مہاپرلے قیامت کو بولتے. ہندو دھرم کے اندر بھی مہاپرلے ہے، مہاپرلے وہیں قیامت کو بولتے. لیکن یہ جو سوال ہے، اگر کوئی آدمی ان سوال کو نہ جانے، no need to explain, no need to get the knowledge and like that questions، اگر کوئی آدمی اپنی زندگی کے اندر نہیں جانا کہ میلاد منانا جائز ہے کہ ناجائز ہے، یا اگر کوئی نہیں جاننے کی کوشش کی کہ محمد کو آگے پیچھے کی خبر تھی کہ نہیں تھی، یا کسی نے یہ کوشش نہیں کی کہ بھئی محمد کو نبوت کب دی گئی، تو مرنے کے بعد اللہ ان سے سوال نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہے گا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد تم نے پابندی سے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. اللہ اگر اس نے نماز پڑھی ہوگی تو جنت میں جاؤ، نہیں پڑھی ہوگی تو جہنم میں جاؤ. اگر اس نے کسی کی برائی کی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لے گا. اگر کسی کی بہو بیٹی پر ناپاک نگاہیں ڈالی ہوں گی تو اللہ وہ سوال کرے گا. لیکن میرے بھائیو، وہ جو سوال تھا، آپ سوال کا پہلو دیکھیے. وہ سوال اس لیے تیار کیے گئے تھے تاکہ اس دیش کے مسلمانوں کے بیچ میں آپس میں نفرت پیدا کر دی جائے. یہ مسجد والا سوال کرے گا اس مسجد والے سے، وہ مسجد والا الٹا سیدھا جواب دے گا اس کو، بیچ میں لڑائی ہو جائیں گی، دنگے ہو جائیں گے، دونوں مسجدیں والے الگ الگ ہو جائیں گے. یہ کفر کا فتویٰ لگا دے گا اس پر، وہ شرک کا فتویٰ لگا دے گا اس پر. وہ اس کو کہے گا کہ ہاتھ مت ملانا، یہ کہے گا کہ تم اس کے قریب مت جانا. دونوں ہیں مسلمان لیکن ایک دوسرے کے بظاہر کیا بن گئے؟ دشمن بن گئے، باغی بن گئے. ہمارے نبی کا فرمان ہے المسلم کجسد واحد، کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہے. مطلب کیا ہے؟ جس طریقے سے جسم کے کسی حصے میں چوٹ لگتی ہے تو پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے، پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. اگر کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہو، اگر کوئی ایک مسلمان بیمار پڑے تو فوراً دوسرے مسلمان کو تڑپ ہونی چاہیے. اگر ایک محلے والے کو کوئی دقت ہو، اگر ان کے اوپر ناجائز طور پر کیس ہو جائے، ناجائز طور پر اس کے اوپر مقدمہ چل جائے، تو دوسرے محلے والے کو اس کا سپورٹ کرنا چاہیے اور اس کی ہمت اور اس کی مدد کرنی چاہیے. لیکن نہیں، یہاں پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون کا پیاسا ہو گیا. ملک ہندوستان کے اندر یہی کوشش اور یہی سازشیں رچی گئی تھی. ایک زمانے کے اندر بریلوی اور لکھنؤ اور دیوبند اور مختلف جگہوں کے اوپر بیٹھ کر کچھ لوگوں نے اس قوم کو بانٹ دیا کہ تم یہ مسلم ہو، تم فلاں مسلم ہو،
تم دیوبندی ہو، تم بریلوی ہو، تم اہل حدیث ہو، بانٹ دیا لوگوں کو، الگ الگ مکتب فکر میں بانٹ دیا ہے، ایک ایک 1.5 انچ کی مسجد بنوا دی اور یہ کہہ دیا کہ تمہاری مسجد میں وہ نہ جائے اور اس کی مسجد میں تم مت چلے جانا۔ اگر تم نے سلام کا جواب دے دیا تو تمہارے نکاح ٹوٹ جائیں گے، نکاح فاسق ہو جائیں گے، اور تمہارے بیچ میں نفرت پیدا کرنے کی میرے بھائیوں ایک سازش چلی۔ اس ملک ہندوستان کے اندر 25 سے 30 کروڑ آبادی کن کی ہے؟ کلمہ پڑھنے والوں کی، لیکن آپ دیکھ لیجئے پچھلے سال 65 نوجوانوں کو گائے کے نام پر مارا گیا۔ ہم نے کیا اکھاڑ لیا کسی کا؟ ہماری مسجد بابری مسجد کن کی مسجد تھی؟ دیوبندی کی؟ کن کی مسجد تھی؟ بریلوی کی؟ کن کی مسجد تھی؟ اہل حدیث کی؟ نہیں، اس کو بابر مسجد، بابر بادشاہ کے زمانے میں اس کو شہید، اس کو تیار کیا گیا تھا، لیکن وہ مسجد چلے گئی مشرکوں کے ہاتھ میں، چلے گیا کافروں کے ہاتھ میں، وہ مسجد توڑی جا رہی ہے، اس کو شہید کرنے کی کوشش کی جا رہی، لیکن ہم کیس نہیں جیت پائے۔ کیوں؟ مسجد کے دعوے دار 3 لوگ ہو گئے، وقف سنی بورڈ کے لوگ الگ ہو گئے، پرسنل لا الگ ہو گئے، اور شیعہ وقف بورڈ الگ الگ ہو گئے۔ اگر تینوں مل کر ہندوستان کے تمام مسلمانوں کی کمیونٹی مل کر اگر ایک ساتھ اگر اس کیس کو بہت پہلے سے فالو کرتے، اگر جنتر منتر پر بیٹھ کر ہم پروٹیسٹ کرتے تو ہماری مسجد کو کوئی مائے کا لال چھین نہیں سکتا تھا، لیکن مسجدیں چھینی گئی۔ کشمیر کی وادی کے اندر 7 سال کی معصوم بیٹی آصفہ کی عزت کو لوٹا گیا تھا۔ بتاؤ اس بچی کا تعلق کون سے مکتب فکر سے تھا؟ قوم کو بانٹنے والے غداروں، قوم کو لٹانے والے، قوم کی یکتا کو توڑنے والے، من گھڑت مصنوعی کرسی پر بیٹھنے والے پیر اور ملا اور شیخوں، بتاؤ جواب تو۔ میرے نبی نے تو کہا تھا کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، مسلمان ایک پلیٹ فارم پر، مسلمان اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ ہمارا جب اللہ ایک ہے، ہم 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز ہم پڑھتے ہیں، ہمارا قرآن ایک ہے، تو ہم الگ الگ مکتب فکر بنا کر الگ الگ ہم کیوں بٹ گئے؟ میرے بھائیوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہیں ہم الگ رہیں گے، ہم الگ رہ کر کامیاب ہو جائیں گے، تو یہ آپ کی غلط سوچ ہے۔ CAA بنایا جا چکا ہے، NPR NRC تیار کیا جا چکا ہے، آپ کے لیے قبر کھودنے کے لیے آپ کو اس قبر کے اندر ڈال کر مٹی ڈالی جائے گی، آپ کو دن دہاڑے آپ کی ہتیا کی جائے گی، آپ کو ڈیٹینشن سینٹر کے اندر ڈالا جائے گا۔ ہم نے کیا کیا؟ کچھ کیا ہم نے؟ الگ سے ہر مکتب فکر کہاں گھس گئے؟ ابھی ہے کوئی مکتب فکر، کوئی مسلم بڑی تنظیم میدان میں؟ کوئی نہیں، سب بل میں گھسے ہوئے ہیں۔ اگر میدان میں کوئی ہے CAA کے خلاف، NRC کے خلاف، تو سماج کی صرف مائیں ہیں، سماج کی صرف بہنیں ہیں، سماج کی صرف عورتیں۔ کہاں گئے وہ اقتدار پانے والے؟ کہاں گئے وہ لیڈران جن کو ہم اپنا لیڈر مانتے؟ بل کے اندر گھس گئے، ایسے غائب ہو گئے میدان سے، ایسے غائب ہو گئے پروٹیسٹ کے میدان سے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جاتا۔ آج یہ نظر نہیں آئیں گے، یہ قوم لٹ رہی، اس قوم کو ہلاک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو چپ چاپ تماشائی بنے بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں ایک ہونا ہوگا، ہمیں متحد ہو کر اس دیش کی آن بان شان کو بچانا ہوگا، اس دیش کے سموِدھان کو بچانا ہوگا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ مولانا عبداللہ ہم الگ الگ رہ کر ظالم کا مقابلہ کریں گے تو نہیں کر پاؤ گے۔ یاد رکھو، تاریخ اندلس، تاریخ اسپین آپ کے سامنے ہے۔ اسپین میں کیا ہوا تھا؟ ملک اسپین 800 سال تک کلمہ پڑھنے والوں کی حکومت تھی۔ زمین کا کوئی حصہ ایسا باقی نہیں تھا جہاں پر قرآن کی تعلیم نہ ہوتی ہو۔ مسجد ایسی ہر گلی کے اندر تھی جہاں کی اذان کی آواز ہر گھر کے اندر پہنچتی تھی۔ صبح سویرے ہر گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت